اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم نکال کر یہاں آئے۔ تو سب سے پہلے کچھ دن پہلے ہمارے یہاں LAHDC کارگل کے الیکشن کا اعلان ہوا۔ اس سلسلے میں کانگریس پارٹی کے 9 امیدواروں نے کانگریس دفتر میں اپنا نام بطور کینڈیڈیٹ درج کیا، جو ایک جمہوری نظام اور جمہوری طریقہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک کور کمیٹی تشکیل دی، جس کا ہیڈ بھی ہم نے بنایا۔ آج 9 دن کے بعد ہمارے آفس میں کور کمیٹی کا فیصلہ آیا ہوا ہے، جس کو ہم میڈیا حضرات کے ذریعے عوام الناس کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے حاجی نیاز ہولیال، جو ایک کنٹسٹڈ کینڈیڈیٹ کے نام سے نام درج کیا تھا، زبیر احمد ہولیال، مصطفیٰ حاجی وکیل، عبدالصمد بیرس، سلیم احمد گوشن، حاجی عبدالشکور اور محمد اسماعیل میر، نور محمد مشکو، آخر میں علی خان مراد باغ، اور آخر میں ان تمام ممبران نے پارٹی کے حق میں اپنا نام واپس لیا، اور 2 نام آخر میں کور کمیٹی کے فیصلے کے لیے دیا گیا، جس میں مصطفیٰ حاجی وکیل اور عبدالصمد کا نام زیر غور تھا۔ اور آج فیصلہ کور کمیٹی کی طرف سے ہمارے دفتر میں پیش کیا گیا اور منتخب امیدوار کا نام عبدالصمد دیا گیا ہے۔ آخر میں دراز کی تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کانگریس پارٹی کے نمائندے کو بھاری اکثریت سے جتائیں۔ و شکریہ۔ آپ سبھی کو السلام علیکم، میرے ونڈرفل گڈ آفٹرنون۔ اور سب سے پہلے تو آپ میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کال پر یہاں آئے اور اس پریس کانفرنس کو آج آپ نے کور کیا۔ اور ساتھ جیسے کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا، احمد صاحب نے، کہ ہمارے 9 کینڈیڈیٹس ہمارے مینڈیٹ کے لیے ہمارے یہاں پہ انہوں نے نام ڈالا، اور ان 9 کینڈیڈیٹس کو ہم نے بہت سارے 9 دنوں میں 10 دنوں میں بڑے سارے ہمارے ڈیلیبریشنز ہوئی، ڈسکشنز ہوئی، ووٹنگز بھی ہوئی بیچ میں، کہ اور اس طرح سے ہم اس مرحلے پر پہنچے 10 دن بعد کہ اس 2 لوگ ہم اس کے بعد رہ گئے۔ اور 2 لوگوں میں بھی ہمارا ایک کنسنسس ہوا، ایک بہت ساری چیزوں پہ انالیسس ہوا، اور ہم نے سب فائنلی ہماری کمیٹی نے، اور جس کا تعاون ہم سب کرتے ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے عبدالصمد جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے کانگریس کے اپر دراز رنبیر پورہ کانسٹیٹوئنسی کے لیے، اور وہ آنے والے LAHDC 2023 میں ہمارے دراز کا ہمارے کانگریس پارٹی کا لیڈر ہوں گے۔ تو اس بات کا مجھے بہت بہت فخر ہے اور خوشی بھی ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے احمد صاحب نے کہا، صدر صاحب نے کہا کہ ہمارے 9 کینڈیڈیٹس آئے تھے، تو میں آپ کو یہ واضح کرتے چلوں کہ ہمارے جو 9 کینڈیڈیٹس تھے وہ دراز کے اپر کانسٹیٹوئنسی کے ڈفرینٹ گاؤں سے آئے۔ کوئی بیرس سے تھا، کوئی مراد باغ سے تھا، ہم 2 مراد باغ سے تھے، پھر ہولیال سے تھا، مشکو سے تھا، گوشن سے تھا، اور ہمارے باقی ایریاز سے تھے۔ اور ساتھ وہ الگ الگ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے وہ تھے، کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی کسی اور بیک گراؤنڈ سے تھا، تو کوئی کسی اور ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے تھا۔ ہم سب بڑے سارے بیک گراؤنڈ سے یہاں پر آئے، اور کانگریس پارٹی ہی مجھے لگتا ہے ایسی پارٹی ہے جس میں اتنی زیادہ ڈیلیبریشن مینڈیٹ کو لے کر ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے پرسنلی ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا، ایک بہت ہی اچھا ڈیموکریٹک پروسیس کا، اور جو ڈیموکریسی کا ایک اسپرٹ ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک مینیفیسٹیشن ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ایک مینڈیٹ کے لیے ایک بندے کو مینڈیٹ دینے کے لیے اتنی زیادہ آپ نے اس کو موقع دیا، ہر کسی کو ایک اکوموڈیٹ کیا اور ہر کسی کو انالائز کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک جیت ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ڈیلیبریشن کیا ہمارے، اور سب کے بعد ان ڈیلیبریشنس کے بعد ہمارے ایک عبدالصمد کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے لیڈر ہوں گے۔ تو اٹ شوز دیٹ کتنی یہاں پہ اکوموڈیشن لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ بھی سنا ہے، بہت سارے سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے خیمے ایسے ہیں جہاں پہ پچھلے 20 سال سے بس ایک ہی بلڈ گروپ کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، اور ایک ہی خیمے میں صرف کچھ ہی لوگوں کو، کچھ ہی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو الاؤڈ ہے کہ وہاں کنٹیسٹ کریں، کوئی بھی ڈیموکریسی وہاں پہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کو
मौका देती है, जैसे मुझे मौका दिया, बाकी सारे लोगों को मौका दिया कि अपनी नुमाइंदगी वो यहाँ पे करे, तो मैं समझता हूँ कि एक डेमोक्रेसी की पहली ही जीत है हमारे लिए। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ एज ए द्रासी, एज ए रेजिडेंट ऑफ द्रास, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो द्रास है, स्पेशली जो द्रास है डिस्ट्रिक्ट करगिल में, एक वाहिद जगह ऐसी है जो मेरे ख्याल में एक गुलदस्ता है जहाँ पे हर किस्म के फूल यहाँ खिलते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे में मैं अपने नौजवान जो वोटर्स हैं, जो अपने हमारे द्रास के वोटर्स हैं, जिन्होंने एक ही आइडियोलॉजी को आज तक वोट दिया है, एक ही फैमिली को जो वोट दिया है, मेरी अपील है स्पेशली हमारे यंगस्टर्स से कि आप ये देखें कि किस पार्टी में आपको फ्यूचर के लिए आपको स्कोप है, किस पार्टी में एकोमोडेशन है, किस पार्टी में आपको रोल अपना एक किरदार अदा करने का आपको इख्तियार मिलता है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और जो अब्दुल समद साहब हमारे लीडर जो हमने चुना है, हम सब ने मिलकर, हम सारे एरिया के लोग, सारे बैकग्राउंड के लोग आकर हमने इनको चुना है, क्योंकि हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है अब्दुल समद पे कि हमें जिताएंगे। और नहीं सिर्फ जिताएंगे द्रास में, कांग्रेस पार्टी को बड़े पूरे इलाके में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या चाहे कहीं का भी हो, हर बंदे को, हर फिरके से जो आता है, हर बैकग्राउंड से जो आता है, वो उनको भरपूर उनकी मदद करेंगे। तो हम सबको पूरी उम्मीद है, हमारे बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को, सबको को इंशाल्लाह की सबकी खिदमत अब्दुल समद साहब करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी इनका सपोर्ट करेंगे। और मेरी अपील है एज ए न्यू वोटर, नए जो यूथ है, मेरी अपील है यूथ से हमारे स्पेशली और बाकी लोगों से कि आप इनको एक मौका दें, ताकि आने वाले टाइम में हमारे द्रास की तरक्की हो। हमारा मैनिफेस्टो हो वो भी हम रिलीज़ करेंगे बहुत जल्द समद साहब का। तो आप सबसे अपील यही है, गुजारिश यही है कि आप पूरी भरपूर तरीके से इनको जिताए और द्रास की तरक्की में और द्रास में एक नया एक रेवोल्यूशन लाए, नई एक चेंज लाए, नया एक होप लाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करेंगे। पब्लिक से मेरी अपील है, हम सब की अपील है कि आप इनका शाना बशाना इनका साथ चलें और उनको मौका दे। कंसेंसस बनकर कमेटी का, कैंडिडेट्स का, हम सब का जो 9 कैंडिडेट है, सब का बन के समद साहब एक कैंडिडेट आया कि यही एक हमारे अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो हम सब का कंसेंसस से बना, ऐसा नहीं कि कोई नेपोटिज्म से या किसी के फेवरेटिज्म से बने। सब से हमारे कमेटी, कोर कमेटी, हमारे बुजुर्ग मेंबर जो जवानात, हम कैंडिडेट्स हैं, हम सब के कैंडिडेट्स हैं, ये हमारे लीडर बने हैं। तो उसमें हमें एक डेमोक्रेसी का एक ये नक्शा दर्शाता है। सर, आपका मैनिफेस्टो कब आएगा ग्राउंड में? बस हम 2 दिन में इंशाल्लाह, जैसे कि आपको हमने बताया कि आज हमारा ये इसका फाइनलाइज हुआ है हमारे कैंडिडेट का, तो हम 2 दिन में विदिन 2 डेज हम मैनिफेस्टो भी आपको जारी करेंगे और पब्लिक तक हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, एक स्लोगन अच्छा रहेगा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। समद साहब आगे बढ़ो, समद साहब आगे बढ़ो। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।